اور فوتگی کے موقع پر حدیث سے کیا ملتا ہے ہمیں ثبوت؟ فرمایا کہ جس گھر میں فوتگی ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہ چلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہ چلے، آگ نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کھانا بنا کے ان کے لیے بھی 3 دن جو ہے وہ انتظام کریں۔ اور ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ فوتگی کے موقع پر بھی سودی نظام چل رہا ہے۔ رشتہ دار سارے جو چاچے ہیں، تائے ہیں، وہ سارے پیسے جمع کرتے ہیں، چلو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہمارا بھائی فوت ہوا ہے، ہم سارا ان کی طرف سے کھانا دے رہے ہیں، کل اگر خدا نہ خواستہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ سارے پیسے ملا کر میرا کھانا دیں گے۔ یہ سودی نظام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح شادیوں کے موقع پر ہمارا یہ نظام چلتا ہے۔ تو میرے بھائی خدا کی قسم بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ کو یقین دلانے کے لیے، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھے یہاں پہ بلایا، میں آپ کے سامنے سیدھی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکثر میری باتیں جو ہے وہ لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، کیونکہ میں سیدھی بات کرتا ہوں۔ آگے ماننا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ عزیز و اقارب کو چاہیے اپنی طرف سے کھانا بنا کے 3 دن ان کا انتظام کریں کہ بھائی اس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، لہذا ان تمام کے افراد جتنے بھی گھر میں رہتے ہیں ان کا کھانا بھی ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں وہی گھر کے افراد جو ہے وہ کھانا بنا کے سارے لوگوں کو کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو اس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، ایک تو وہ بیچارے تعزیت کے اندر، افسوس کے اندر ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ سارے گاؤں کے افراد آ کر جو ہے وہاں پر کھانا کھائیں یا دوسرے افراد۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ طریقہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ میری تو کوشش کافی عرصہ دراز سے ہے کہ یہ اللہ کرے جو ہے یہ طریقہ جو ہے وہ چھوٹ جائے۔